العبد بندہ، الحر لبرل، الغنی الفقیر، الغنی رچ ہے، الفقیر پور ہے، ریچ اینڈ پور۔ اس کے بعد میں دخلا انٹر ہے، اور خرجہ پرمیٹڈ، نہیں ہاں دخلا انٹرڈ ہے، خرجہ ایگزٹڈ، انٹر ایگزٹڈ۔ اس کے بعد میں منع اور ازنا ہے، منع ڈینائڈ، ازنا پرمیٹڈ۔ السخی جنرس، جنرس یعنی سخی ہے نا، اور اس کا جو ہے سخی کا کیا ہے، البخیل، کنجوس، مائزر۔ جنرس سخی ہے، اس کا اپوزٹ بخیل ہے، مائزر۔ قریب بعید، قریب نیئر ہے، بعید فار ہے۔ یہ تو وہ تھے۔ اب آئیے رائٹ دا سمری آف شمائل رحمت اللہ عالمین، شمائل النبی۔ سمری لکھ دینا جو آپ اس میں آپ جانوروں پر مہربانی کیسا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اردو میں پھر ایک بار بولوں گے سمری، نہیں آپ سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ یاد ہے آپ کو؟ نہیں اردو میں ایک بار پھر پڑھوں سمری، ایک بار پڑھوں؟ نہیں سر ضرورت نہیں ہے سر، یاد ہے۔ اچھا نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے، نہیں پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سمری سمجھ لیں تو بس ہے، یعنی پورا ورڈ ٹو ورڈ پڑھنے کی ضرورت الفاظ میں نہیں بول ہے۔ دیجیے سر، آپ اپنے الفاظ میں بول دیجیے۔ ایک بار سن لو، کل میں نہیں بولا نا، ہمارے نبی تمام جہانوں کے لیے، تمام دنیا کے لیے سراپا رحمت ہے، بس آپ اہل ایمان پر اللہ کا احسان ہے نا، اور آپ کافروں کے لیے رحمت ہے، آپ جو ہے کافروں کے لیے رحمت ہیں، اور منافقوں کے لیے بھی رحمت ہے، تمام مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے رحمت ہے، چرین بولے تو یہ جانور، اینیملس، پرند برڈس، سب کے لیے بھی رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف میں فرمایا، اور ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کے کمالات عطا فرمایا، اور آپ کی بعثت یعنی آپ کو نبی بنائے جانے سے پہلے والی اور بعد والی بابرکت زندگی کو آپ کی امت کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا۔ بہترین نمونہ ہے آپ، پہلے والی اور بعد والی امت کے لیے آپ کو، ہے نا، بابرکت زندگی کے لیے آپ کی امت کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا، اور آپ دنیا میں اپنی امت پر بےحد مہربان ہیں، اور آخرت میں ان کے حق میں سفارش کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں ارشاد فرمایا، تحقیق کہ تمہارے لیے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ اس لیسن میں ہم آپ کے چند بلند خوبیوں کا مطالعہ کریں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند خوبیاں، ہے نا، تاکہ وہ ہمارے لیے نمونہ بنے، یہاں تک کہ ہم ان پر عمل پیرا ہوں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر گامزن ہوں۔ بدن کی پاکیزگی کا اہتمام کیسا فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدن کی پاکیزگی کا بڑا اہتمام تھا، اور آپ اپنی امت کو اس کا حکم دیتے تھے، کھانے سے پہلے اور اس کے بعد ہاتھ دھویا کرتے تھے، اور تمام حالات میں مسواک، خوشبوجات، عطر کا استعمال کیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ پاک ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، پاکیزہ ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، نوازش والا ہے، نوازش دینے والا ہے، نوازش کو پسند کرتا ہے، سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت دوسرے آپ کا مائک بند کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے کبھی بھی ایسا عنبر، ایسی مشک، کوئی ایسی چیز نہیں سونگھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو جیسی معطر اور معمبر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریفانہ اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق سے آراستہ تھے، آپ کسی پر غصہ نہیں ہوئے، اور نہ کسی کو آپ نے مارا، آپ کی ہنسی مسکراہٹ تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، انس رضی اللہ عنہ 10 سال خدمت کی حضور کی، بس آپ نے کبھی بھی مجھ کو اف نہ فرمایا، اور جو کام میں نے کیا اس کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا، اور جو کام میں نہیں کیا اس کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں چھوڑ دیا۔ آپ غلام، آزاد، مالدار، فقیر سب کی دعوت قبول فرماتے تھے، اور تحفہ قبول فرماتے تھے، بچوں کو چاہتے اور ان کو بوسہ دیا کرتے تھے، ہے نا۔ اب ہے بچوں کے ساتھ شفقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بڑے مہربان تھے، آپ ان کو چاہتے تھے اور ان کو بوسہ دیا کرتے تھے، اور ان کے سروں پر دست شفقت پھیرتے تھے، اور ان کو سلام کیا کرتے تھے، اور ان کو ان کے ناموں کنیتوں سے پکارا کرتے تھے۔
صحیحین بخاری مسلم میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو چوما، اور آپ کے پاس اخرا بن حابس تمیمی تھے، ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا میرے 10 لڑکے ہیں، ان میں سے میں نے کبھی بھی کسی کو نہیں چوما، کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا، پیار نہیں کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی طرف دیکھا، فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آپ کی عادت شریفہ تھی کہ جب نیا پھل، نیا کوئی فروٹ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو آپ اس کو تھوڑا سا تناول فرماتے، پھر وہ بچوں کو دے دیتے، عطا فرماتے۔ جانوروں پر آپ کی مہربانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے، اینیملس کے لیے بھی مہربان تھے، جانوروں کے ساتھ رحم کرنے کی تاکید فرماتے تھے، ان کے مالکوں کو ان کو تکلیف دینے سے منع فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک جو ہے ایک اونٹ ہے، وہ انصاری کے باغ میں ایک اونٹ ہے، اور بس جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اونٹ نے دیکھا تو آپ کے پاس آ گیا اور رویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنسو پوچھے تو وہ خاموش ہو گیا، ہے نا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اونٹ سے پوچھے اس اونٹ کا مالک کون ہے، یہ اونٹ کس کا ہے، یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری نوجوان حاضر ہوئے، عرض کیا میں اس کا مالک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، انصاری سے، کیا تم اس جانور کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے جس نے تم کو اس کا مالک بنایا؟ کیونکہ اس نے مجھ سے شکایت کی کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کو کام لے کر تھکا دیتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت محض ایک بلی کو باندھ کر رکھنے کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہو گئی۔ ایک عورت محض ایک بلی کو باندھ کر رکھی تھی اور وہ دوزخ میں داخل ہوئی، نہ وہ اس کو خود کچھ کھلاتی تھی، نہ ہی اس کو کچھ کھلا چھوڑتی کہ وہ کچھ کھا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال سخاوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا سخی اور نوازنے والے تھے، دینے والے تھے۔ آپ فخر سے نہیں ڈرتے تھے، غریبی سے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک سائل آیا، فقیر آیا، تو آپ نے اس کو 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں تھیں عطا فرما دی۔ وہ اپنی قوم کے پاس لوٹا اور کہا، اے میری قوم، مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرح عطا فرماتے ہیں جس کو فخر کا مطلق ڈر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ سے قریب ہے، لوگوں سے بھی قریب ہے۔ سخی جو ہے اللہ سے قریب ہے اور لوگوں سے بھی قریب ہے، جنت سے قریب ہے، دوزخ سے دور ہے۔ کنجوس اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، اور جنت سے دور ہے، دوزخ سے قریب ہے نا؟ اب دیکھیے ایفا عہد کو پورا کرنا، یعنی اپنا وعدہ۔ ابو الخنسا نے کہا کہ انہوں نے اعلان نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی بولتا سخی بتو خیر خیرات کرنا، لوگوں کو پیسے دینا۔ انہوں نے اعلان نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ کیا اور کچھ میرے ذمے آپ کے لیے باقی رہ گیا، تو میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے پاس اسی جگہ وہ چیز لا کر ادا کروں گا۔ میں بھول گیا، پھر 3 دن بعد مجھے یاد آیا وہ آدمی کو، تو میں فوراً وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ اسی جگہ پر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، تکلیف میں ڈال دیا، میں یہاں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ دیکھو آپ، وہ عہد کر کے وہ آدمی چلے گیا اور بھول گیا، پھر جب واپس آیا، یاد آیا تو اس کو 3 دن کے بعد آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ٹھہرے ہوئے، سمجھے آپ؟ وقار اور مروت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہتے تھے، بلا ضرورت بات نہیں کرتے تھے۔ اس سے آپ اپنے کو بھی سبق لینا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر عمل کرنا ہے، خاموش رہنا، اپن بھی بلا ضرورت، بغیر ضرورت زیادہ بات نہیں کرنا۔ نامناسب بات کرنے والے سے آپ بے رخی اختیار کرتے ہیں۔ بعض بچے نامناسب بات کرتے، کسی کو دیکھ کے مسخرہ پنا کرتے، چڑھاتے، ہنستے، وہ سب بیکار چیزاں ہیں، نامناسب ہے یہ۔ بات کرنے والے سے آپ بے رخی اختیار فرماتے تھے۔ آپ کی ہنسی مسکراہٹ تھی، جب بھی زیادہ ہنسی آتی تھی خیخا مار کے زور زور سے نہیں ہنستے تھے، تو ہم کو معلوم ہوا کہ جو ہے زور زور سے آواز کر کے ہنسنا نہیں، بلکہ آہستہ ہنسنا۔ آپ کی گفتگو جامع کلمات تھی، مختصر الفاظ، ڈھیر سارے معنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بعض پیش خدمت ہیں، لوگ مساوات میں، لوگ برابری میں کنگھی کے دندانوں کی طرح ہیں۔ لوگ برابری میں کنگھے کے دندانے کیسے رہتے، دانے اس کی طرح ہیں۔ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہو۔ سب سے بہترین امور درمیانی امور ہے، مطلب میانہ روی، درمیانی بات کرنا، کسی کو برا نہیں لگنا، ہے نا؟ خاموشی میں سلامتی کی باعث، خاموش رہنا زیادہ۔ حیا ایمان کا جز ہے، یہ سب باتوں پہ عمل کرنا ہے۔
खामोशी में सलामती है, हया ईमान का जुज है, जन्नत सखी लोगों का घर है। सखी वो तो खैर खैरात करने वालों का, है ना, लोगों को देना, अपने पास है तो लोगों को दो, उन लोगों का घर है ये। जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो, वो जन्नत में दाखिल होगा। ये है समरी, समझे, शमाइलुन नबी के समरी ये है। कैसा कैसा आप सलूक करते थे लोगों से, जानवरों से, ऊँट का सा आके शिकायत किया, बच्चों पर शफकत करना, है ना, ज़्यादा हँसी आई तो ज़ोर-ज़ोर से नहीं हँसना, किसी को बुरा भला नहीं कहना, ये सब चीज़ें क्या है, सरकार के अच्छे आदत है जो हमको आपको अपनाना है। ठीक है? अमल करेंगे? अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। इकबाल रहमतुल्लाह लिखे शेर, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी, है ना? अमल से ज़िंदगी बनाना। खाक का पुतला इंसान अपनी फितरत में न नूर से बना न आग से बना। नूर से बने फरिश्ते, आग से बना शैतान। इंसान कैसे बना? इंसान कैसे बना? बोलिए। धूल से मट्टी से, मट्टी से। मिट्टी से बना। हाँ, मिट्टी में आजिज़ी इनके सारी है। शैतान क्या है? आग से बना, उसमें जो है बदमाशी है। आग ऊपर उठती बोला, हाँ, तकब्बुर किया तो वो शैतान बन गया। फरिश्ते नूर से बने, फरिश्ते नूरानी मखलूक है। अपन इंसान है, इंसान के जैसे काम करना, इंसान के जैसा रहना। अब देखो इसके रेफरेंस देखिए कैसा आते हैं। गिव द रेफरेंस ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। समझो, एक आतल्लाहु नबियुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमालात दुनिया, अल्लाह ने हुजूर को अता किया दुनिया आखिरत के कमालात। वो जआला उनको बना दिया, हयातहुल उनकी मुबारक जिंदगी को बनाया, क़ब्ल अल बेसत नबूवत से पहले, और उसके बाद भी लो हमारे लिए उसवे हसना है। ये रहना आगे समझो, समझ लेना, ये शमाइल नबी का है। हाज़िहिल इबारतु उखिज़त मिन अद-दर्स शमाइल नबी इस्रात। समझ गया ना? अब दूसरी लाइन है, वही लेसन की है, क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसमें सर सरकार का मुझे नाम। समझ नहीं आया पहले पहले वाला समझ में नहीं आया। अल्लाह ने अता किया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आतल्लाहु बोला अल्लाह ने दिया, हमारे नबी, नबी ना बताओ, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमालात दुनिया, दुनिया और आखिरत के कमालात देके भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लम के पास कैसे मौजज़े थे, चाँद को 2 टुकड़े कर दिए अल्लाह की कुदरत से। नहीं करे? आपके हाथ से करे पानी सर। निकलता, दावतों में करे बरकत सर। हो गई। हाँ, आपके आने से दावतों में बरकत हो गई। कई एक आपके कमालात हैं, दुनिया में भी आखिरत में, हुजूर के। और वो जआला आपको बनाया, आपकी हयात मुबारक का, आपकी ज़िंदगी को बना दिया, क़ब्लल बेसत, यानी नबी बनाए जाने से पहले भी आप मुबारक थे, और बाद में भी आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है सरकार की। तो ये लाइन है शमाइल नबी की, समझे? तो शमाइल नबी का नाम लिखना, हाज़िल इबारतु खिज़त मिन अद-दर्स। फिर क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुजूर ने फरमाया, देखो दोनों में भी हुजूर का नाम है। अब याद रखने के लिए शमाइल नबी आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ रहा, तो समझ जाना रेफरेंस में अगर ये नाम हुजूर का आया तो समझना कि ये शमाइल नबी का है। क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुजूर ने फरमाया, इन्नल्लाह तय्यिबुन, बेशक अल्लाह पाक है, युहिब्बुत तय्यब, पाकी को पसंद करता है। पहले अल्लाह पाक है, फिर पाकी को पसंद करता है। इस वक़्त क्या है, हमारे पास गुस्ल है, वज़ू है, नमाज के लिए जाना है, मस्जिद को या घर में पढ़ना है, तो अपने बदन को पाक करो। हाँ, नापाक है तो पाक हो जाओ और वज़ू कर लो। और इसलिए अल्लाह ताला पाकी को पसंद करता है। नज़ीफ़ुन, साफ-सुथरा है, क्लीन है। युहिब्बुन नज़ाफ़ा, क्लीन लाइनेस को पसंद करता है। करीम है, करम करने वाला है, रहम करने वाला है। युहिब्बुल करम, करम करने को पसंद करता है। जव्वाद है, सखी है, लोगों को देने वाला है, बिन माँगे देने वाला है। युहिब्बुल जूदा, और सखावत को पसंद करता है। तो ये लाइन आ गई तो समझना कि ये क्या है, ये जव्वाद का नाम, तय्यिबुन पाक का नाम, नज़ीफ़ुन का नाम आ गया, करीम का नाम आया, तो समझना कि हाज़िहिल इबारतु उखिज़त मिन अद-दर्सी शमाइल नबी का है, जिसमें हुजूर के कमालात ज़ाहिर होंगे। समझे? कमालात दुनिया आखिरा इसमें है। इसमें अल्लाह ताला पाक है, पाकी को पसंद करता है, जव्वाद है, सखी है, सखावत को पसंद करता है, साफ-सुथरा है, क्लीन लाइनेस को पसंद करता है, करीम है। ये सब जुमलों को याद रखो, सेंटेंसेस जो मैं पढ़ रहा हूँ। ये आ गए, आँख बंद करके ही लिखना शमाइलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहाँ पर ये नाम नहीं रहता। ये सब आपको ओवन से लिखना है, ये लाइन के 3 मार्क्स आते हैं, याद रखो। फिर थर्ड है कि क्या है, और अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, अगर अनस रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल हैं, इनका आया नाम
تو سمجھنا یہ بھی شمائل النبی کا ہے. قال انس رضی اللہ عنہ قدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خدمت کیا حضور کی 10 سال، اشارہ 10 سنین ایئرس 10 ایئرس. ما قال علی اف قد، 10 سال کے عرصے میں کبھی غصہ نہیں کرے حضور. سمجھے؟ اف تک نہیں بولے. ہاں اف تک نہیں بولے. یا آتے ہی آنکھ بند کر کے لکھنا هذه العبارۃ خدت من الدرس شمائل. جو امپورٹنٹ لائن ہے وہ نکال کے دے دیے یہاں پر، اسی میں سے دے دیتے آپ، ہے نا. اور پھر اور بھی آتے کبھی کبھی ایکسٹرا پہچان لینا، سرکار کے نام آتا، اچھائیاں آتے تو سمجھنا شمائل النبی. انڈرسٹوڈ آل آف یو؟ L41 L40 Yes, sir. اینڈ Yes, sir. ایمس بوائز. آج ہے نا ذرا مارک کرا دیجیے نا، پھر نہیں پتا کلاس میں لے گی یا نہیں. آج بولے؟ ہے نا مارک کرا سر، اچھا، کیا mark- بولتے ہاں، اچھی بات ہے، مارک ایگزامس کرا، آج اچھی بات ہے. مارک کرا دینا، کیونکہ پہلے یہ اب لیسن سن لو، پہلے یہ لیسن سن لو، اس کے بعد مارک کرائیں گے. کیا آپ بول رہے ہیں وہ مارک کرائیں گے، بس ہے. چلو، جی آنسر دی فالوئنگ کوشچنس. فرسٹ کوشچن، کیفا کانا اہتمام رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنظافت بدن، کیسا اہتمام فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدن کی صفائی کا، اپنے بدن کی صفائی کا. آنسر بہت چھوٹا ہے، کانا سے لکھنا، کانا یہاں کیفا نکال دینا. آنسر میں کیفا نہیں آتا. کیفا مینس کیا ہے؟ کیفا واٹ ہاؤ نہیں آتا آنسر میں، معلوم نا آپ. ہاؤ کانا سے لکھنا، کانا لہو اہتمام کبیر، یہاں ہے کانا لہو لانا بیچ میں، اہتمام کبیر بنظافت البدن. ختم، چھوٹا آنسر. کوشچن بڑا ہے، آنسر چھوٹا ہے. کانا لہو اہتمام کبیر، بڑا اہتمام کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنظافت البدن، اپنے بدن کی صفائی کا، اپنے جسم کی صفائی کا، پاکیزگی کا بڑا اہتمام کرتے تھے. یہ ہے شمائل النبی کا. دوسرا ہے ماذا خالا انس، کیا فرماتے ہیں انس رضی اللہ عنہ ان اخلاق النبی، حضور کے اخلاق کے بارے میں، حضور کے مینرز کے بارے میں. کون؟ انس رضی اللہ عنہ 10 سال خدمت کیا نا حضور کی، 10 سال 10 ایئرس تک رہے. ہاں، تو کیا فرماتے ہیں انس حضور کے اخلاق کے بارے میں اور ان کے حسن معاشرت اور اچھی زندگی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ سنو. اعلیٰ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ قدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین. کیا سمجھے آپ؟ ابھی میں بولا نا اس سے پہلے، 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرا. میں نے 10 سال حضور کی حضور خدمت صلی کیا. اللہ علیہ وسلم اف تک نہیں بولے. اما خال علی اف خط، کبھی بھی اف نہیں بولے. 10 ایئرس تھوڑا عرصہ ہے، 10 سال بولے تو کوئی معمولی کھیل نہیں ہے بابا. 10 سال تک آپ خدمت کرے جی حضور سر. کی، کبھی بھی آپ اف نہیں بولے حضور صاحب، غصہ ہی نہیں کرے. مطلب غصہ نہیں کرتے تھے حضور صاحب. اپنے والدین کیسا غصہ کرتے، اپنے بھائیاں کیسا غصہ کرتے، مارنے آتے، ہاں ویسا کبھی یہ غصہ نہیں کرتے تھے. تو آپ اپن یہ چیزوں پہ عمل کرنے والے بننا بلکہ دے رہے ہیں لیسن. وما خال علی شیئن صنعتہ، اور کبھی یہ نہیں پوچھے کہ یہ کیوں بنائے، یہ سالن کیوں بنائے، یہ کھانا کیوں بنائے، یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، نہیں بولتے تھے. لما صنعتہ، کیوں بنائے، بلا شیئن ترکتہ، اور یہ کیوں چھوڑ دیے، لما ترکتہ، کیوں چھوڑ دیے اس کو. یہ ہے. تو اس کا آیا تو آپ یہ ماذا خالہ انس، کیا فرمایا انس رضی اللہ عنہ میں، کہ اگر آیا تو سمجھے یہاں سے لکھنا. خالہ انس رضی اللہ عنہ فرمایا، انس رضی اللہ عنہ نے، میں نے خدمت کیا 10 سال، کبھی بھی حضور اف نہیں بولے، اور کبھی بھی یہ کیوں بنائے، یہ کیوں کرے، یہ کیوں چھوڑ دیے، نہیں بولے. اچھا، اذکر خیفت رحمت بالحیوان، ذکر کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جانوروں پہ رحمت کے بارے، رحم کے بارے میں. جانوروں پہ رحم کیسا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو سر جانوروں کو اونٹ کی انعام، حضور کی ہاں کیا بولے؟ اونٹ بھی آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتی ہے اس کے مالک کے بارے ہاں، کانا صلی اللہ علیہ وسلم یوسی بالرحمی بالحیوان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جانور پہ بھی رحمت کرتے تھے، رحم کرتے تھے. منا صاحبہ، اور منع کرے اس کے مالکوں کو، من تازی ہی، ان کو تکلیف مت دو. جیسا کہ وہ اونٹ آ کے کمپلین کرا کہ انہیں میرے کو کام لے رہا مگر چارہ نہیں ڈال رہا، کھانا نہیں کھلا رہا، پانی نہیں پلا رہا، ہے نا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سمجھے، اس کے آنسو پہنچے اونٹ کے. اونٹ انسانوں کی جیسی بات کرتے تھے، جانور سرکار کے پاس آ کے، سرکار ان کی بولی سمجھتے. ہاں، یہ بہت بڑی بات ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پہ بھی رحم کرتے تھے، بولے کہ ان پر آپ لوگوں بھی رحم کرنا، چاہے وہ کتا ہو کہ بلی ہو کہ اونٹ ہو کہ بکری ہو، سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان کو چارہ کھلاؤ، پانی پلاؤ. کیفا کانا سخاوت ہی وجود للسائل، کیسا سخاوت کرتے تھے، لوگوں کو کیسا دیتے تھے، لوگوں کو کیسا دیتے تھے، اور سائل کو، مانگنے والے کو کیسا وہ کرتے تھے.
کانا صلی اللہ علیہ وسلم سخیًا کریمن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے، بہت دینے والے تھے، بہت خیر خیرات کرنے والے تھے، کریم تھے، لا یخاف الفقر، غریبی سے ڈرتے نہیں تھے، ہاں غریبی سے، پاورٹی سے نہیں ڈرتے تھے. یہ آنسر ہے کس کا؟ کوٹ کا. کیف کان سخاوتی جو لکھنا آپ لوگ یہ سب میں پڑھ کے آپ کو اچھا ایکسپلین کر رہا ہوں، آپ لوگ لکھ کے پریکٹس کرنا. جب تک بچہ لکھیں گا نہیں 3 ٹائم 5 ٹائم، جب تک آپ کو دماغ میں نہیں بڑھتا بابا. یہ ورڈس پورے لکھ کے آیا تھا، ہے نا. عبد الرحیم وائی آر یو کمنگ لیٹ، وائی آر یو جوائننگ 8 o'clock، قریب 8 ہونے آ رہے ہیں. آپ کی کلاس ہے 7:30 سے. ہاں یہ ٹائم آنے کا ہے میاں. آپ کو معلوم ہے کلاس چل رہی، آپ کو کلاس لے رہے ہیں سر، فجر سے انتظار کرتے کوئی کلاس ہے بول کے آپ لوگ جو ہے 8 بجے جوائن ہو رہے ہیں. آپ کو عقل ہونا چاہیے. دوز ہو آر کمنگ لیٹ کم، صحیح ٹائم پہ آؤ کل سے. دوز ہو آر کمنگ، جو بچے لیٹ آ رہے ہیں یہ ٹائم آنے کا نہیں ہے. یہ ٹائم آنا ہے تو مت آؤ. سو جانا ہے تو پورا سو جاؤ. فجر پڑھو، اللہ کی کلام پڑھو، قرآن پڑھو، تفسیر پڑھو، اور پھر جو ہے کلاس کا انتظار کرو. آپ سنیں گے نہیں تو آپ کو سمجھ میں کیسا آئیں گا. کلاس کے بیچ میں آ رہے ہیں. اور ایک آ رہے ہیں حنان JL40. حنان بھی لیٹ آ رہے. اتنی دیر سے آئے تو کلاس کا آدھی سے زیادہ ختم ہو جاتی. سمجھے؟ آپ کو نہیں سمجھ میں آتا. جو بچے دیر سے آ رہے ہیں مت جائن ہو. آپ 7:30 کو رہنا. کانا صلی اللہ علیہ وسلم سخیًا کریما لا یخاف الفقر. کیا ہو جاتے بول رہے ہیں. کلاس ہو جاتی بولا میں لیٹ نہیں ہونا کل سے. دوز ہو آر کمنگ لیٹ ڈونٹ جوائن، مت جوائن کرو یا نکو آؤ. کیا ہے؟ کانا صلی اللہ علیہ وسلم سخیًا کریما لا یخاف الفقر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے، کرم کرنے والے تھے، غریبی سے ڈرتے نہیں تھے. اکتبو حدیثاً یدل علی جوامع الکلام. ایک حدیث لکھو حضور کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. السکوت سلامتن. کیا سمجھے میننگ السکوت سلامتن کے معنی؟ ہاں خاموشی نجات ہے. خاموشی میں سلامتی ہے. خاموش رہنا سلامتی ہے. چلو اب تو 1 word آنسر سن لو اس کے لیسن کے. پورا لیسن پڑھا دیا میں. آنسر دی فالوئنگ کوشچن ان 1 word. حل آت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کمالات دنیا. کیا اللہ نے عطا کیا حضور کو دنیا آخرت کے کمالات؟ کیا اللہ نعم. نے عطا کیا؟ نام. سمجھ رہے؟ سمجھنا میننگ سمجھنا. جب بچہ میننگ سمجھتا تو 1 word آنسر لکھنا بھی ایزی ہوتا، 2 marks کا آنسر لکھنا بھی ایزی ہوتا. میننگ نہیں سمجھے، میتھس میں کر رہے ہیں بچے، میتھس کا فارمولا نہیں معلوم کیا کرتے، کچھ آتا ہے نہیں، کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے. جب میننگ سمجھنے کی کوشش کرو اور لکھ کے یاد کرو. العط اللہ، کیا اللہ نے عطا کیا رسول یا اللہ صلی حضور اللہ علیہ صلی وسلم کو. اللہ علیہ وسلم کو جامع ہاں کوثر ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے اور ہاں دنیا عطا اور کیا. آخرت نام. کے کمالات. اور کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للحمان. کیا حضور صلی اللہ علیہ یا وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں حیوانوں کے پر لیے رحم کرتے تھے. نام، دونوں بھی نام ہے. فرسٹ بھی نام ہے، سیکنڈ بھی نام. من جا فی البستان، یہ کیا معنی ہے؟ پڑھو بولو. سر من فرسٹ جا، ون پھر سے بولنا نا سر. کیا اللہ نے عطا کیا. حل کیا اللہ نے، آتا مانے عطا کیا. عطا کرنا بتا دینا. کیا اللہ نے دیا یا عطا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کے کمالات. دنیا اور آخرت کے کمالات. نام. ہاں برابر دیا اللہ تعالیٰ نے. دنیا میں بھی کمالات دیا اور آخرت میں بھی کمالات دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحم کرتے تھے جانوروں پر؟ نام. کیا آیا؟ حل آیا تو نام تھا. چلو اس کے بعد دیکھو من جا فی البستان. اس کے میننگ نہیں بولے. من جا فی البستان کہ اس کے کون معنی گئے، نہیں بولے. ہاں کون گئے، بس ایک منٹ. کون گئے نہیں، کون آئے. کون جہاں آئے، مانے آئے. کون آئے سر. بستان مانے باغ میں. شباب کون آئے باغ میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. النبی صلی اللہ علیہ وسلم. من جا فی البستان میننگ سمجھو. من جا ہو کیم ان دا گارڈن، ہو کیم ان دا گارڈن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اونٹ کو وہاں دیکھے آپ گارڈن میں دیکھے جو اونٹ آپ سر آپ تھرڈ آنسر کو جمال بھی لکھ سکتے ہیں. نہیں جب ہاں دیا اس میں جمل بلکہ نبی لکھ دو. من جا فی البستان لکھ سکتے ہیں، مگر پہلا آپشن نبی ہے، سیکنڈ آپشن ہے وہ جمل، فرسٹ آپشن نبی. ہاں من ہوا قریب من اللہ، ہو از نیئر فرام اللہ.
سخی سخی بولتے کیا معنی بولا میں آپ کو؟ سخی غریبوں کو سخی پیسے بولتے دینے خیر والا خیرات کرنے والا، غریبوں کو دینے والا، غریبوں کو دینے والا سخی ہے، جینیرس، ہاں جینیرس پرسن ہے، جینیرس پرسن۔ کیفا کانا زہیکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے معنی کیا ہے؟ کیفا کانا زہیکا، کیسا ہنستے تھے، کیسا ہنستے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بولو تبسم تبسم کے معنی تبسم، مسکراتے تھے، ہاں مسکراتے تھے خالی، سمجھے؟ چلو اس کے بعد میں یہ بھی ہے کس کے پیسج ہے، یہاں پیسج کے کوشچن آنسر ہے، اس کے آنسرس میں بول دوں۔ ما ہوا اساس الایمان، ایمان کی اصل کیا ہے؟ پیج نمبر دیکھو یہ پیسج کا، سر fill in the blanks. کہاں ہے یہ 64th سر. اچھا دیکھ لو، یاد رکھ لو، آئے تو کر دینا۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاخلاق عالیہ، حضور کے اخلاق بلند اخلاق تھے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم باخلاق العالیہ، متصفن بولے تو آپ سر متصف fill in the blanks ایگزام میں آتے سر. ایگزام میں آتے مگر نیچے دیتا، اس میں نیچے آپشنز دیتا، نیچے میں بتاتا ہوں آپ کو پیپر میں، کل بتاتا ہوں، کل بتاتا ہوں، منڈے بتاتا ہوں۔ ہاں اوکے سر انشاءاللہ. سر ہے کہ نہیں کی کلاس سر منڈے؟ کل نہیں ہے، منڈے رہتے، آج ویڈنسڈے ہے نا۔ ملا جی سر. یرحمو، سر دیکھو ہالیڈے لا پریپیئر کرنے یرحم، دینے والے تھے۔ ہاں دیکھ لو، جو بھی ہے پڑھ لو، جس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ملا یرحم لا یرحم۔ سخی قریب من اللہ، سخی قریب ہے اللہ سے، اللہ سے قریب۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثیر السکوت لا یتکلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات نہیں کرتے تھے، یعنی بے وجہ بات، غیر حاجت، بغیر ضرورت کے باتیں کرتے، غیر حاجت بتو بلا ضرورت، بلو خالی چپ بیکار باتیں کرتے رہتے، ٹرا پنا کرتے، ٹرا پنا وہ نہیں کرتے، ہے نا، بیکار بات نہیں کرتے۔ المرء مع من، آدمی من احبا، آدمی اس کے ساتھ رہیں گا جس کو وہ زیادہ چاہتا ہے یا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ المرء آدمی، مع من احب، جس کو وہ پسند کرتا ہے اس کے ساتھ رہتا ہے۔ المرء آدمی، مع ساتھ رہتا ہے، من احب جس کو وہ پسند کرتا ہے نا۔ چلو اس کے بعد میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم کے لیے رحمت۔ چلو ما ہوا اساس الایمان، پیج نمبر 65 دیکھ لو، ایمان کی اصل کیا ہے؟ تعظیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی تعظیم کرنا، ادب کرنا، والمحبت اور محبت رکھنا، لہو اساس الایمان، حضور سے حضور کی ادب تعظیم کرنا اور حضور سے محبت رکھنا ایمان کی اصل ہے، اساس الایمان ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ پہلی لائن میں ہے آنسر، دیکھو پیسج میں دیکھو، تعظیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمحبت لہو اساس الایمان، فرسٹ آنسر لائن میں ہے، پیسج میں دے دیے ہیں، دکھ رہا؟ سیکنڈ، ما ہی علامات محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کے علامات، علامات محبت ہی، علامات یہاں ہے اس میں، علامات محبت ہی صلی اللہ علیہ وسلم اتباعی اخوال ہی، اتباعی اخوال ہی، اور کیا ہے اس میں، مثالی اور امرن اجتناب، یہاں الگ دکھا دو، علامات محبت ہی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت ذکر ہی، کثرت یہاں ہے وہ کثرت ذکر ہی، لأن یہاں پہلی لائن میں ہے، یہ دیکھو آپ علامات محبت نیچے ہے، علامات محبت کون سی لائن میں؟ 1 2 3 4 5th لائن میں، علامات محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت ذکر ہی، لأن من احب شیئا اکثر ذکر، فل اسٹاپ یہاں تک ہے، 5th لائن میں علامات محبت ہی لکھ کے ذکر ہی، ان کا ذکر، یعنی سرکار ذکر کرنا اس لیے کہ جو زیادہ چیزوں محبت رکھتا ہے ان کا ذکر زیادہ کرتا ہے، جس سے محبت رکھتا ہے۔ متا یکتمل الایمان، ایمان کب تکمیل ہوتا ہے؟ تو اذا اکونا، یہاں دیکھو میں اس کا آنسر، اذا اکونا احب الیہ من والدہ و ولدہ، ہاں یہاں ہے، دیکھو لاسٹ لائن میں، تھرڈ کا آنسر لاسٹ لائن میں، اذا اکونا ہے یہاں، اکونا احب الیہ من والدہ، اپنے والد سے زیادہ، اپنے بیٹے سے زیادہ،
تمام لوگوں سے زیادہ حضور سے محبت رکھنا تو ایمان کی علامت ہے، ایمان کی تکمیل کی علامت ہے. سمجھ گئے؟ لاسٹ لائن میں آنسر ہے کون سا؟ فورتھ. کیا ہے وہ؟ اذا اکونا احب الیہ من والد و ولدہ والناس اجمعین. جو جب ہو جاتا ہے محبت والد سے زیادہ رکھنا حضور سے، اپنے بیٹے سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ محبت رکھنا. یہ لاسٹ لائن میں آنسر. الاتباع لازم لاظہار محبت لہو. کیا اتباع لازم ہے؟ یہ تو نام ہے. حل نکال کے نام میں دینا، باقی کا سیم کوشچن میں آنسر ہے. نام الاتباع لازم لاظہار محبت لہو. سر حل والے کوشچن نام لکھنا. ہاں نام لکھنا، نام لکھ کے باقی کا کاپی کر دینا کوشچن میں کا. سمجھے؟ ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. کیا فرمائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر. کہاں ہے یہ؟ اس میں دیکھ رہا ہوں میں یہ پیراگراف میں کیا ہے. کہاں ہے یہ؟ یہاں پڑھ لیتا ہوں پہلے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ولدہ والناس. ہاں وہی ہے وہی یہاں سے ہے. کما خالا، یہاں ہے دیکھو، یہاں دیکھو کما. حدیث ہے نا اس کی؟ یہ تیسری لائن میں، نیچے سے تیسری لائن، تھرڈ لائن. کما خالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہی ہے. لا یؤمن. تو جو تھرڈ کا آنسر ہے نہیں، جو تھرڈ کا آنسر ہے نہیں، تھرڈ میں بھی آیا، یہ ریپیٹ ہو رہا یہاں پر لاسٹ میں بھی ریپیٹ ہو رہا. لا یؤمن احدکم، تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اکون احب الیہ، جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے والد سے بڑھ کے، بیٹے سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر حضور سے محبت نہ کرے. جب تک اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ہے پیسیج کے آنسر سے آلریڈی گیون ان دا پیسیج. دماغ سے ذرا سوچنا کوشچن کیا بول رہے، وہ دیکھ کے لکھنے کا ہے. پیسیج میں آلریڈی رہتا. پہلا تو پہلی لائن میں ہے، دوسرا تو یہاں بتایا میں علامت یہ یہاں ہے ففتھ لائن میں. تھرڈ جو ہے اذا اکونا حبا یہاں ہے، اور فورتھ جو ہے نام ہے. ففتھ میں پھر یہ ریپیٹ کرے یہاں یہ نا عمر رضی اللہ عنہ سے ہے نا، یہاں سے کما خالا بول کے، خالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول کے. تو یہ پیسج میں رہتے اس کے 5 مارکس آتے. ایک کوشچن ہے، یہ ہو گیا لیسن پورا. تو یہاں تک ہی آ رہی. مرتضیٰ آ رہے. اب مرتضیٰ جائن ہو رہے. یہ ٹائم جائن ہو گیا، جائن ہونے کا ہے کا مرتضیٰ کو ذرا عقل ہونا بات چاہیے. کرنا تھا سر، اب جو پوشن دیے نا ہمارے کو میم گروپ میں، ہاں چیٹ میں بھیج رہا ہوں سر، ایک بار کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ وہی رہا ہے ہو نا، اگر. وہی ہاں سر ہے. وہی ہے، لیکن پیج نمبر سر مارک دوں گا تو اچھا رہے. ہمارے کو پوزیشن نہیں بھیجے سر. ہاں یس سر 9 بجے پوشن ہمارے کو بھی سر کچھ بھی نہ پوشن. بھیجے سر، نہ پوشن بھیجے نہ کچھ بھیجے. یہ پوشن بھیجے سر ہمارے کو، میں بھی چیٹ میں بھیجا دیکھیے. اس میں ہاں کچھ یہی ہے بھی یہی ہے. سر، تو میں میم کو ریکویسٹ کرا کہ آپ سے پیج نمبر پوچھنے کے لیے وہ بولا. اچھا اچھا اچھا. پیج اگر نمبر آپ پیج دیکھو نمبر بابا. لکھ کے دے دیں گے سر تو ہمارے کو آسانی ہوتی پڑھ لینے. اظہر العربیہ کے حساب سے لکھو لکھو گرامر کا سر پیج نمبر منڈے 16 بول دو نا سر، یہ پوشن اور یہ کوشچن ٹک مار دو منڈے. اچھی بات ہے. اچھی اب ٹھیک ہے کر سر. دو نا سر کوشچن اور یہ. اچھا نہیں، اب جتنا ٹائم ہوتا ہے تو لکھ لو. گرامر میں لکھ لو پیج نمبر 16 17 لکھ لو. گرامر نہیں پیج سر نمبر یہ آگے پیچھے ہے سر. آگے پیچھے ہے. یس اچھا میرے پاس نمبر آگے پیچھے. آپ نام بولو، ہم لوگ وہ کر دیں لکھ لیتے. نہیں اظہر العربیہ ہے سر کے پاس ربا بھی. نہیں بچوں کا نائبی مٹیریل بھی ہے سر. اظہار سر ایک عربیہ والے کام ٹک کر لو. سنو اظہار عربیہ والے ٹک کر لو میرے پاس سے. اس کے بعد میں سب لوگوں مٹیریل وغیرہ میں چیک کر لو. اظہار عربیہ والے ٹک کر لو. نہیں سر آپ خالی نام بولو لیسن کا، ہم ٹک کر لیتے رہتے. ہم ڈھونڈ کے ٹک کر لیتے رہتے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. منڈے بولوں؟ اب بول دو نا سر. اچھا پہلا لیسن یہی ہے، ورڈ اینڈ اٹس کائنڈ سے. ورڈ اینڈ اٹس کائنڈس. ورڈ اینڈ اٹس کائنڈس یہ گرامر کا ہے. کلمہ اقسامھا دکھ رہا. ورڈ اینڈ اٹس کائنڈس نکال لو. سر پیج نمبر 16 سر اظہر العربیہ میں. میرے پاس پیج نمبر 12 پہ لیسن نہیں ہے. ہمارے پاس بھی سیم ہے سر 12. ہاں اس کے جو ہے نا ایکسرسائز کہاں سے آ رہے ہیں بولے تو پیج نمبر کون سا ہے یہ؟ 14 پیج نمبر 16 17 پہ اس کی ایکسرسائز پڑھ لو. پیج نمبر 16 اینڈ پیج نمبر 17 دو پیج ایکسرسائز ختم. سمجھے؟ گرامر میں 2 پیجز پہ ایکسرسائز ہے. پوری ایکسرسائز پڑھ لینا سر. پورے پڑھ لینا. یہ فرسٹ بٹ بھی میک دا ورڈ فرام دا فالوئنگ لیٹرز. فرسٹ سیکنڈ نہیں آتی. تھرڈ فورتھ ففتھ پڑھو. تھرڈ ٹک کرو. تھرڈ
फोर्थ फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड नहीं आती, मीनिंग नहीं आते, मेक द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लेटर नहीं आता, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इंपॉर्टेंट है। हो गया, ये एक लेसन हो हाँ गया। सर हो गया। पहले लेसन में खाली 3 एक एक्सरसाइज, सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड। थर्ड रब्बा फोर्थ भाई एक ग्रुप फिफ्थ। में मिनट डाल ये देता हूँ, सर, आपको पर्सनली भेज देता हूँ रब्बा भाई, मैं टिक कर लिया अजहर रबिया। हाँ, जो बच्चा हाँ टिक कर ठीक लिया है, दूसरे बच्चों को भी, दूसरे बच्चों को बता दो। मुज़क्कर और मुअन्नस निकालो, मस्कुलाइन फेमिनाइन।